حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک کبتی کی اتفاقی ہلاکت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے تو یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک ضرب لگائی جس سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ سو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ وہ بہت بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کی والدہ پر احسان فرمایا کہ آپ کو ان کے پاس واپس پہنچا دیا۔ اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، یعنی جسمانی اور اخلاقی طور پر کمال کے درجہ تک پہنچ گئے۔ اکثر علماء کے نزدیک اس سے 40 سال کی عمر مراد ہے۔ تب اللہ نے آپ کو حکمت اور علم، یعنی نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا، جس کی بشارت آپ کی والدہ کو اس فرمان میں دی گئی تھی، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ کبتی کی موت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پشیمانی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکل کر مدین کے علاقے میں پہنچنے کا باعث بنا۔ آپ وہیں قیام پذیر رہے حتیٰ کہ مقررہ مدت ختم ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ اس میں وقت کی بابت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر، اکرمہ، قتادہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم، یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یعنی وہ آپس میں مار کٹائی کر رہے تھے۔ یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے، یعنی کبتی تھا۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے ملک میں ایک باوقار مقام حاصل تھا، کیونکہ آپ کا فرعون سے ایک اہم تعلق قائم ہو چکا تھا، جس نے آپ کو بیٹا بنایا تھا اور آپ نے اس کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی تھی اور وہ سر اٹھا کر چلنے لگے تھے، کیونکہ وہ دودھ کے رشتے سے خود کو آپ کے ننہالی رشتہ دار سمجھتے تھے۔ جب اس اسرائیلی نے اس کبتی کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو آپ اس کی طرف مڑے اور اسے ایک ضرب لگائی، یعنی مکہ مارا یا ڈنڈا مارا، جس سے وہ مر گیا۔ وہ کبتی کافر تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا۔ ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اسے تنبیہ کرنا اور روکنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر آپ کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، یعنی قوت اور شان عطا فرمائی ہے،
میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اس میں شک نہیں کہ تو واضح طور پر گمراہ ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمنوں کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو فوراً چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں۔ اس دن جب صبح کے وقت آپ شہر میں چل رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ خوف محسوس کر رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہی اسرائیلی مل گیا جس نے کل آپ سے مدد چاہی تھی اور آپ سے فریاد کرنے لگا، اور ایک اور آدمی کے خلاف آپ سے مدد مانگنے لگا جس سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بار بار کی شرارتوں کی بنا پر اسے ملامت کی اور فرمایا، اس میں شک نہیں کہ تو واضح طور پر گمراہ ہے۔ پھر آپ نے اس کپتی پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا اور اسرائیلی کا بھی، تاکہ اسے منع کریں اور اسرائیلی کو اس سے چھڑائیں۔ جب آپ اس ارادے سے کپتی کی طرف بڑھے تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات اس اسرائیلی نے کہی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزشتہ روز کا واقعہ دیکھا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کپتی کی طرف بڑے دیکھا تو یہ سمجھا کہ خود اس اسرائیلی کو سزا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اسے فرما چکے تھے تو واضح طور پر گمراہ ہے۔ اس لیے اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ کر کل والا راز فاش کر دیا، اور کپتی نے فوراً فرعون کے پاس جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکایت کر دی۔ اکثر علماء کرام نے یہی تشریح بیان کی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کلام کپتی کا ہو۔ اس نے جب آپ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ڈر گیا۔ اس نے اندازے سے یہ بات کہہ دی کہ ممکن ہے کل والے مقتول کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے قتل کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی نے فریاد کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں جس سے کپتی کو حقیقت کا علم ہو گیا ہو۔ واللہ عالم۔ الغرض فرعون کو معلوم ہو گیا کہ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، چنانچہ اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے، لیکن ایک وفادار آدمی ان سے پہلے قریب کے راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، جیسے کہ ارشاد ہے، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو اس شہر سے چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں، اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔